ادا کر سکیں۔ تو اب یہ ساری صورتحال ہے، اس میں کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کہ آپ سنی ہیں یا شیعہ ہیں۔ اس وقت ایک ایسی آندھی چلی ہوئی ہے جو نام پوچھے بغیر اڑائے گی۔ وہ مجھے نہیں چھوڑے گی اس لیے کہ میرا کوئی ہم مسلک ملحد ہے، آپ کو نہیں چھوڑے گی اس لیے کہ وہ ملحد آپ کا ہم مسلک تھا۔ تو اب رد الحاد کی تیاری میرا خیال ہے کہ اس وقت دینی تعلیم و تربیت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اور کیونکہ آپ حضرات خوش قسمتی سے معقولات سے شغف ابھی آپ میں باقی ہے، تو وہ اور جگہوں پہ نہیں رہا، تو اس میں مطلب آپ حضرات اگر اس طرف متوجہ ہو جائیں کہ ایک تخصص رد الحاد میں بھی رکھیں کہ وہ متخصص ہے۔ مذاہب باطلہ والا پہلا جو تصور تھا نا، وہ نہیں، اب صرف یہ کہ رد الحاد میں تو مذاہب باطلہ کے رد میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، لیکن الحاد کے رد میں دلیل دینی پڑے گی، اس میں جھوٹ نہیں ہوگا۔ تو اس میں نے آغا صاحب کی خدمت میں عرض کیا تھا پہلے ہی کہ اگر آپ اس میں کچھ ہماری رہنمائی فرما دیں اور کچھ نوجوان ہمیں دے دیں یا ہم سے کوئی کام لے لیں، تو آپ نے مطلب بہت کمال شفقت سے اس تجویز کو قبول فرمایا، اور لیکن یہ کہ کچھ تاخیر ہو گئی ان تجاویز پر عمل کرنے کی سبیل نکالنے میں۔ تو آج کا موقع جیسے مجھے خوش قسمتی مجھے فراہم ہو گیا یہ کہ معلم ہو یا متعلم، دونوں پر اس وقت بہت زیادہ لازم ہے کہ وہ اس خطرے کا ادراک کریں، اور یہ خطرہ اب باہر نہیں ہے، گھروں میں داخل ہو گیا، ہمارے گھروں میں۔ تو اس خطرے کا درست ادراک کریں اور پھر اس ادراک کی روشنی میں اس کے سد باب یا کم از کم اس کے لیے خود کو محفوظ رکھنے کے سامان کو جمع کر کے بانٹیں۔ یہ ہر متعلم اور معلم پہ ہمارے خیال میں اس وقت بہت ہی بڑا فرض ہے۔ تو اس میں کچھ باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں تاکہ مطلب صرف یہ دکھانے کے لیے کہ خطرہ کتنا سنگین ہے۔ تو فوکس اسی الحاد پہ کریں گے جو پھیل رہا ہے، اور وہ اتنی تیز رفتاری سے پھیل رہا ہے کہ اگر دنیا میں ایک آدمی اسلام قبول کر رہا ہے تو 10 مسلمان ملحد ہو رہے ہیں۔ مطلب تناسب یہ ہو چکا ہے اس وقت، اور یہ بہت سائنٹیفک بنیادوں پہ سروے کا نتیجہ ہے، یہ اندازہ نہیں ہے۔ تو اس میں ہمارے علماء کو تجربہ ہے روایتی اور کلاسیکی الحاد کا، یعنی ہمارے سلف نے جن ملحدین کا کامیابی کے ساتھ سامنا کیا ہے، وہ الحاد اپنی بناوٹ میں سہل تھا، اور مذہب اور اس الحاد کی منطق ایک تھی۔ منطق ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کازیشن، علت و معلول کا نظریہ وہ بھی مانتا تھا، ہم بھی مانتے تھے۔ تو اس میں اسے رد کرنا یا اسے دعوت دینا، اسے الحاد سے بچانا، یہ علماء کے لیے آسان ہوتا تھا۔ لیکن جب سائنسی علوم آ گئے، یعنی فزکس وغیرہ کائنات کا مطالعہ کرنے والے،
یا وجود کیا ہے کا مشاہداتی جواب دینے والے۔ ہماری روایتوں میں پہلے یہ نہیں تھا کہ وجود کیا ہے کو ہم کہیں کہ ہم اس کا حسی مشاہدہ کروا سکتے ہیں یا ہم اس کو امپیریسائز کر سکتے ہیں، یعنی اپنے حواس میں لا کے دکھا سکتے ہیں۔ ماڈرن فزکس نے یہ ذمہ لیا کہ ہم وجود کے جوہر کو اسی طرح دریافت کر سکتے ہیں، اسی طرح چھو کے دکھا سکتے ہیں جس طرح فی الحال اس میز کو دیکھ رہے ہیں اور چھو رہے ہیں۔ اب انہوں نے مطلب کائنات کا ناقابل پیمائش دائرہ جو ہے وہ آنکھوں کے سامنے لا کے رکھ دیا ہے، اور یہ کہہ کے رکھا ہے کہ یہ 10% بھی نہیں ہے۔ تو اب ایک ہولناک سا منظر ہے، انسان اپنی نظر میں سمٹ گیا ہے اور کائنات کے موجودہ رقبے کو آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد اس کے تعقل اور تخیل دونوں صلاحیتوں میں بہت زیادہ احساس کمتری پیدا ہوا ہے۔ فزکس نے فلسفے کو اسی وجہ سے ختم کر دیا، فلسفہ اسی وجہ سے فزکس کے آگے سے پر انداز ہو گیا کہ اس نے یہ دکھا دیا کہ کائنات دیکھنے میں اتنی بڑی ہے کہ وہ انسانی ذہن اس سے ہم آہنگ نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ اتنے بڑی لامتناہیت کا تصور نہیں باندھ سکتے جتنی لامتناہیت کا 10% ہم نے دکھا دیا۔ تو یہ سب جو اعتماد پیدا ہوا نا، اور پھر یہ کہ اگر خدا ہے تو اس میں جو پوری کائنات میں واحد محرک ہے اس محرک کی حیثیت سے ہوگا، یعنی اسی میں ہو سکتا ہے۔ تو خیر میں یہ اس لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ ذرا سا مشکلات کو سمجھیں۔ تو کازیشن رد ہو چکی ہے، جس بنیاد پر ہمارے علماء ملحدین پر ہمیشہ غالب آئے ہیں، یعنی کبھی شکست نہیں کھائی کسی بھی عالم نے کسی بھی ملحد سے، جو عباسی دور میں بہت زیادہ ایک وبا پھیلی ہوئی تھی۔ تو اس کا سبب یہ تھا کہ ہر اثر کا ایک سبب ہوتا ہے، وجود جو ہے وہ سبب و اثر کے تسلسل کا نام ہے، اور سبب جو سبب الاسباب ہے وہ فاعل ہوتا ہے، فاعل ہونے کی وجہ سے وہ مسبب ہے، مطلب ایک سادہ سی ایک وہ بات ہے۔ تو اب اس میں تو آسان تھا، وہ لوگ زیادہ یہ ذرا مزاحمت کرتے تھے کہ بھئی سب سبب ہے تو اللہ کا سبب کون ہے، یعنی اللہ کی علت کون ہے، یا تھوڑا آگے جا کے کہتے تھے کہ اللہ نے سب کو بنایا تو اللہ کو کس نے بنایا، اس طرح کے بہت سارے روایتی وہ انداز تھا۔ تو اس کو بہت آسانی سے کبھی دور کہہ کے اسے چپ کروا دیتے تھے، کبھی تسلسل کہہ کے اس سے توبہ کروا دیتے تھے، کیونکہ دور اور تسلسل کو نقص علم وہ بھی مانتا تھا۔ تو یہ مشترکات تھے۔ اب کوئی اشتراک نہیں ہے، یعنی جس منطق سے مذہبی ذہن اپنی تربیت حاصل کرتا ہے، جس استدلال سے ہم خدا کو مانتے ہیں، وحی کو مانتے ہیں، وہ سارا استدلال جو ہے اسے اجنبی بنا دیا گیا ہے۔ مطلب وہ آپ کے سامنے ایسی چیزیں رکھ دیں گے کہ خود آپ کا اپنے استدلال پر سے ایمانی اعتقاد تو نہ اٹھے لیکن علمی اعتماد رہ ہی نہیں سکتا۔ مطلب کوئی لاجک ایسی نہیں ہے جو میرے جذبہ ایمانی سے تو رد ہو جائے،
لیکن ہمارے پاس اس وقت کوئی ایسی لاجک، ایسا نظام استدلال نہیں ہے کہ جو ان میں اور ہمارے درمیان مشترک ہو اور اس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ دوسری طرف انہیں یہ ایج حاصل ہے، مطلب انہیں ایک یہ جیسے ایک سہولت حاصل ہے کہ وہ اپنے علوم کی تاثیر کو ثابت کر چکے ہیں۔ مطلب وہ جو تھوڑے یاد سنجیدہ ہو کے نہیں، مطلب خوش ہو کے سنیں، میں ان کا کوئی نمائندہ بن کے تھوڑی آیا ہوں، غصے سے مجھے نہ دیکھیے۔ تو وہ تو وہ کہتے ہیں ٹائم اور اسپیس سے باہر نہ علم ممکن ہے نہ وجود۔ اب اس پہ ان کو فزکس کی تائید حاصل ہے، اس پہ انہیں میتھمیٹکس کی تائید حاصل ہے، اس پر انہیں ہمارے ذہن میں علم بننے کے عمل کی تائید حاصل ہے۔ یعنی ہمارے ذہن میں جو بھی علم ہے وہ حرکت سے پیدا ہوتا ہے، تو حرکت زمانے کو لازم کرتی ہے اور حرکت ظرف کی طالب ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے زمانی اور مکانی ہونا، وجود اور شعور وجود، یعنی علم کی اگر ایک بات، ایک جملہ کہیں، علم کو اگر دوسرا نام دیا جائے اس تیقن کے ساتھ کہ یہ نام سارے علم اور اس کے تمام موجود اور ممکنہ اجزاء کا احاطہ کر لے